تلاوت قرآن سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا۔ قرآن کریم میں ہے خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاہلین، یعنی اے نبی درگزر کرنے کی عادت اپنائیے، بھلائی کا حکم کیا کریں اور جاہلوں سے منہ موڑ لیا کریں۔ اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے سے پناہ طلب کر لیا کریں۔ ایک مقام پر فرمایا ادفع باللتی ہی احسن الی آخر الآیہ، یعنی اے نبی برائی کو بھلائی سے ختم کیجیے، ہم ان کے بیانات کو خوب جانتے ہیں، اور کہا کریں کہ اے میرے رب، شیطان کے وسوسوں اور ان کی حاضری سے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی الی آخر الآیہ، یعنی بھلائی کے ساتھ اے نبی دفع کریں، آپ میں اور جس دوسرے شخص میں عداوت یعنی دشمنی ہوگی وہ ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست۔ یہ کام صبر کرنے والوں اور نصیب داروں کا ہے۔ جب شیطانی وسوسہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے سے پناہ چاہ لیا کریں۔ ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ انسانوں میں سے جو تمہاری دشمنی کرے، اس کی دشمنی کا علاج تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ سلوک و احسان کرو، تاکہ اس کی انصاف پسند طبیعت خود اسے شرمندہ کرے اور وہ تمہاری دشمنی سے نہ صرف باز رہے بلکہ تمہارا بہترین دوست بن جائے۔ اور شیاطین کی دشمنی سے محفوظ رہنے کے لیے اس نے اپنی پناہ پکڑنی سکھائی، کیونکہ یہ پلید دشمن سلوک و احسان سے بھی قبضے میں نہیں آتا، اسے تو انسان کی تباہی اور بربادی میں ہی مزہ آتا ہے، اور اس کی پرانی عداوت آدم علیہ السلام کے وقت سے ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اے بنی آدم دیکھو کہیں شیطان تمہیں بھی بہکا نہ دے، جس طرح تمہارے ماں باپ یعنی آدم و حوا کو بہکا کر جنت سے نکلوا دیا۔ ایک مقام پر اللہ نے فرمایا کہ شیطان اے انسانوں تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن ہی سمجھو، اس کی جماعت کی تو یہی آرزو ہے کہ تم جہنمی ہو جاؤ۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا کیا تم اے انسانوں اس شیطان کی اور اس کی ذریات یعنی اولاد کی دوستی کرتے ہو مجھے چھوڑ کر؟ وہ تمہارا دشمن ہے، یاد رکھو ظالموں کے لیے برا بدلہ ہے۔ یہی وہ لعین ہے جس نے قسم کھا کر ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے کہا تھا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تو اب خیال کر لیجئے کہ ہمارے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہوگا۔ ہمارے لیے تو وہ حلف یعنی قسم اٹھا کر آیا ہے کہ اللہ رب العزت کی قسم میں ان سب کو بہکاؤں گا، ہاں ان میں سے جو مخلص بندے ہیں وہ محفوظ رہ جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب قرآن کی اے نبی تلاوت کیا کریں تو اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کر لیا کریں شیطان راندے ہوئے سے۔ ایمانداروں اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والوں پر شیطان کا کوئی زور نہیں، اس کا زور تو انہی پر چلتا ہے جو اس سے دوستی رکھیں اور اب تعالیٰ کے ساتھ شرک کریں۔ قراء کی ایک جماعت تو کہتی ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی چاہیے۔ اس میں 2 فائدے ہیں، ایک تو قرآن کے طرز بیان پر عمل ہے، دوسرے عبادت کے بعد کے غرور کا توڑ۔ ابو حاتم سجستانی رحمہ اللہ نے اور ابو الفلوفہ نے حمزہ کا یہی مذہب نقل کیا ہے، جیسے کہ ابو القاسم یوسف ابن علی ابن جنادہ نے اپنی کتاب العبادات الکامل میں بیان کیا ہے۔ قرطبی نے امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب بھی یہی بیان کیا ہے، لیکن ابن العربی اسے غریب کہتے ہیں۔ ایک مذہب یہ بھی ہے کہ اول آخر دونوں مقام پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے تاکہ دونوں دلیلیں جمع ہو جائیں، اور جمہور علماء کا مشہور مذہب یہ ہے کہ تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے تاکہ وسوسے دور ہو جائیں۔ تو ان بزرگوں کے نزدیک آیت کے معنی جب پڑھے تو یعنی جب پڑھنا چاہے تو ہو جائیں گے، جیسے کہ آیت اذا قمتم یعنی جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کر لیا کرو کے معنی جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو کے ہیں۔ احادیث کی روح سے بھی یہی معنی ٹھیک معلوم ہوتے ہیں۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے، پھر سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھ کر 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے، پھر فرماتے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سنن 4 میں بھی یہ حدیث ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں اس باب میں سب سے زیادہ مشہور یہی ہے۔
حمزی ہی کے معنی گلا گھونٹنے کے، اور نفخ کے تکبر کے، اور نفث کے معنی شعر گوئی کے ہیں۔ ابن ماجہ کی ایک روایت میں ہی معنی بیان کیے گئے ہیں، اور اس میں ہے کہ رسول اللہ نماز میں داخل ہوتے ہی 3 مرتبہ اللہ اکبر، 3 مرتبہ الحمدللہ کثیراً، اور 3 مرتبہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا پڑھتے، پھر یہ پڑھتے اللہم انی اعوذ بک من الشیطان من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یعنی اے اللہ بلا شبہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان سے، اور اس کے گلا گھونٹنے سے، اور اس کے تکبر کرنے اور تکبر کروانے سے، اور اس کے شعر گوئی پر ابھارنے سے۔ مسند ابی اعلیٰ میں ہے کہ رسول اللہ کے سامنے 2 شخص لڑنے لگے، غصے کے مارے ایک کے نتنے پھول گئے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ لے تو اس کا غصہ ابھی جاتا رہے۔ نسائی نے اپنی کتاب میں بھی اسے روایت کیا ہے۔ مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی میں بھی یہ حدیث ہے۔ اسی کی ایک اور روایت میں اتنا اضافہ اور بھی ہے کہ معاذ رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے اس کے پڑھنے کو کہا، لیکن اس نے نہ پڑھا اور اس کا غصہ بڑھتا ہی گیا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اضافہ والی روایت مرسل ہے، اس لیے کہ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ جو معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ان کا معاذ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرنا ثابت نہیں، بلکہ یہ 20 برس پہلے فوت ہو چکے تھے۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ شاید عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے سنا ہو، وہ بھی اس حدیث کے راوی ہیں، اور اسے معاذ رضی اللہ عنہ تک پہنچایا ہو۔ کیونکہ اس واقعے کے وقت تو بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، نسائی میں بھی مختلف سندوں سے مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث مروی ہے۔ استعاذہ یعنی پناہ مانگنے کے متعلق اور بھی بہت سی احادیث ہیں، یہاں سب کو بیان کرنے سے بات لمبی ہو جائے گی۔ ان کے بیان کے لیے اذکار و وظائف اور فضائل اعمال کے بیان کی کتابیں ہیں، واللہ اعلم۔ ایک روایت میں ہے کہ جبریل علیہ السلام جب سب سے پہلے وحی لے کر رسول اللہ کے پاس آئے تو پہلے اعوذ پڑھنے کا حکم دیا۔ تفسیر ابن جریر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ پہلی مرتبہ جب جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آئے تو فرمایا اعوذ پڑھیے۔ رسول اللہ نے فرمایا استعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سب سے پہلی سورت جو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کی معرفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی یہی ہے، لیکن یہ اثر غریب ہے اور اس کی اسناد میں ضعف اور انقطاع ہے۔ ہم نے اسے صرف اس لیے بیان کیا ہے کہ معلوم ہو جائے، واللہ اعلم۔ اعوذ باللہ پڑھنے کے وجوب یا استحباب کے بارے میں علماء کے اقوال۔ جمہور علماء کا قول ہے کہ اعوذ پڑھنا مستحب ہے، واجب نہیں، کہ اس کے نہ پڑھنے سے گناہ ہو۔ عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جب کبھی قرآن پڑھے استعاذہ کا پڑھنا واجب ہے، خواہ نماز میں ہو خواہ غیر نماز میں۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قول نقل کیا ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمر بھر میں صرف 1 مرتبہ پڑھ لینے سے وجوب ساقط ہو جاتا ہے۔ عطا رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی دلیل آیت کے ظاہری الفاظ ہیں، کیونکہ اس میں فاستعذ امر ہے، اور عربیت کے قواعد کے لحاظ سے امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، یعنی پس آپ اے نبی پناہ مانگ لیا کریں۔ اسی طرح رسول اللہ کا اس پر ہمیشگی کرنا بھی وجوب کی دلیل ہے، اور اس سے شیطان کا شر دور ہوتا ہے، اور اس کا دور کرنا واجب ہے، اور جس چیز سے واجب پورا ہوتا ہو وہ بھی واجب ہو جاتی ہے، اور استعاذہ زیادہ احتیاط والا ہے، اور وجوب کا ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ اعوذ پڑھنا رسول اللہ پر واجب تھا، رسول اللہ کی امت پر واجب نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بھی روایت کی جاتی ہے کہ فرض نماز میں اعوذ پڑھے اور رمضان شریف کی اول رات کی نماز میں اعوذ پڑھ لے۔ اعوذ باللہ کب اور کہاں پڑھے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ الام میں لکھتے ہیں کہ اعوذ زور سے پڑھے اور اگر پوشیدہ پڑھے تو بھی کوئی حرج نہیں، اور میں لکھتے ہیں کہ بلند اور آہستہ پڑھنے میں اختیار ہے، اس لیے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوشیدہ پڑھنا اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اونچی آواز سے پڑھنا ثابت ہے۔ پہلی رکعت کے سوا اور رکعتوں میں اعوذ پڑھنے میں امام شافعی رحمہ اللہ کے 2 قول ہیں، ایک مستحب ہونے کا اور دوسرا مستحب نہ ہونے کا، اور ترجیح دوسرے قول کو ہی ہے، واللہ اعلم۔ صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ لینا امام شافعی اور ابو حنیفہ کے نزدیک تو کافی ہے،
لیکن بعض کہتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان اللہ هو السمیع العلیم پڑھے۔ امام سفیان ثوری اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہما کا یہی مذہب ہے۔ بعض کہتے ہیں استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے تاکہ آیت کے پورے الفاظ پر عمل ہو جائے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث پر بھی عمل ہو جائے جو پہلے گزر چکی ہے۔ لیکن جو صحیح احادیث پہلے گزر چکی وہیں اتباع کے لیے بہتر ہیں، واللہ عالم۔ نماز میں اعوذو کا پڑھنا ابو حنیفہ اور اس کے شاگرد محمد کے نزدیک تو تلاوت کے لیے ہے، اور ابو یوسف کے نزدیک نماز کے لیے ہے، تو مقتدی کو بھی پڑھ لینا چاہیے اگرچہ وہ قرات نہیں پڑھے گا، اور عید کی نماز میں بھی پہلی تکبیر کے بعد پڑھ لینا چاہیے۔ جمہور کا مذہب ہے کہ عید کی تکبیریں مکمل کرنے کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، پھر قرات پڑھے۔ اعوذ باللہ پڑھنے کے فوائد۔ اعوذ میں عجیب و غریب فوائد ہیں۔ واہی تباہی باتوں سے منہ میں جو ناپاکی ہوتی ہے وہ اس سے دور ہو جاتی ہے، اور منہ کلام اللہ کی تلاوت کے قابل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس میں اللہ تعالیٰ سے امداد طلب کرنی ہے، اور اللہ کی عظیم الشان قدرتوں کا اقرار کرنا ہے، اور اس باطنی کھلے ہوئے دشمن کے مقابلے میں اپنی کمزوری اور عاجزی کا اقرار ہے، کیونکہ انسانی دشمن کا مقابلہ ہو سکتا ہے احسان اور سلوک سے، اس کی دشمنی دفع ہو سکتی ہے، جیسے کہ قرآن کریم کی ان 3 آیات میں ہے جو پہلے بیان ہو چکی ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الی آخر الآیہ، یعنی میرے خاص بندوں پر اے ابلیس تیرا کوئی غلبہ نہیں۔ رب کی وکالت کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دشمنان اسلام کے مقابلے پر اپنے پاک فرشتے بھیجے اور انہیں نیچا دکھا دیا۔ ایک اہم بات یاد رکھیے کہ جو مسلمان کافروں کے ہاتھ سے مارا جائے وہ شہید ہے، لیکن جو اس باطنی دشمن شیطان کے ہاتھ مارا جائے وہ راندہ درگاہ ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے محروم۔ جس پر کفار غالب آ جائیں وہ اجر پاتا ہے، لیکن جس پر شیطان غالب آئے وہ ہلاک و برباد ہوتا ہے، چونکہ شیطان انسان کو دیکھ سکتا ہے اور انسان اسے نہیں دیکھ سکتا۔ اس لیے قرآنی تعلیم یہ ہے کہ تم اس کے شر سے اس کی پناہ چاہو، اس اللہ کی جو اس شیطان کو دیکھ سکتے ہیں، اور یہ شیطان اس اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے لغوی معنی۔ اعوذ پڑھنا اللہ تعالیٰ کی طرف التجا کرنا ہے، اور ہر برائی والے کی برائی سے اللہ کے دامن میں پناہ طلب کرنا ہے۔ عیادہ کے معنی برائی کے دفع کرنے کے ہیں، اور لیاذہ کے معنی بھلائی حاصل کرنے کے ہیں۔ متنبی کا شعر ہے یا من الوذ به فيما اؤمله ومن اعوذ به مما احاذره لا يجبر الناس عظما انت كاسره ولا يهيضون عظما انت جابره، یعنی اے پاک ذات جس کی ذات سے میری تمام امیدیں وابستہ ہیں، اور اے وہ پروردگار کے تمام برائیوں سے میں ان کی پناہ پکڑتا ہوں۔ جسے وہ توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور جسے وہ جوڑ دے اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اعوذ کے معنی یہ ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ شیطان الرجیم مجھے دین اور دنیا میں کوئی ضرر نہ پہنچا سکے۔ جن احکام کی بجاوری کا مجھے حکم ہے ایسا نہ ہو کہ میں ان سے رک جاؤں، اور جن کاموں سے میں منع کیا گیا ہوں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے وہ برے کام سرزد ہو جائیں۔ یہ ظاہر ہے کہ شیطان سے بچانے والے سوائے اللہ رب العالمین کے اور کوئی نہیں، اسی لیے پروردگار عالم نے انسانوں کے شر سے محفوظ رہنے کی تو ترکیب سلوک و احسان وغیرہ بتائی ہے، اور شیطان کے شر سے بچنے کی صورت یہ بتائی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے ذریعے پناہ طلب کریں، اس لیے کہ نہ تو شیطان کو رشوت دی جائے، نہ وہ بھلائی اور سلوک کی وجہ سے اپنی شرارت سے باز آئے۔ اس کی برائی سے بچانے والے تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ گزشتہ 3 آیات میں یہ مضمون گزر چکا۔ سورہ اعراف میں ہے خذ العفو، اور سورہ مؤمن میں ہے ادفع باللتی، اور سورہ سجدہ میں ہے ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ۔ ان 3 آیات کا مفصل بیان اور ترجمہ پہلے گزر چکا۔ لفظ شیطان شطنہ سے بنا ہے، اس کے لفظی معنی دوری کے ہیں۔ چونکہ مردود ابلیس بھی انسانی طبیعت سے دور ہے بلکہ ہر بھلائی سے بعید ہے، اس لیے اسے شیطان کہتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ شاطہ سے مشتق ہے، اس لیے کہ وہ آگ سے پیدا شدہ ہے، اور شاطہ کے معنی یہی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ معنی کی روح سے تو دونوں ٹھیک ہیں، لیکن اول زیادہ صحیح ہے۔ عرب شاعروں کے شعر بھی اس کی تصدیق میں ملتے ہیں۔ امیہ ابن ابی الصلت اور نابغہ کے شعروں میں بھی یہ لفظ شطنہ سے مشتق ہے،
اور دور ہونے کے معنی میں مستعمل ہے۔ سیبویہ کا قول ہے کہ جب کوئی شیطانی کام کرے تو عرب کہتے ہیں تشیطن فلان، یہ نہیں کہتے تشیط فلان۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ لفظ شاطا سے نہیں بلکہ شطنا سے ماخوذ ہے، اور اس کے صحیح معنی بھی دوری کے ہیں۔ جو جن و انس و حیوان سرکشی کرے اسے شیطان کہہ دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ إِلَى آخر الآیہ، یعنی اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن شیاطین جن و انس کیے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکے کی بناوٹی باتیں پہنچاتے رہتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو عورت، گدھا اور کالا کتا توڑ دیتا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، سرخ زرد کتوں میں سے کالے کتے کی تخصیص کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کالا کتا شیطان ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ترکی گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، وہ ناز و خرام سے چلتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ اسے مارتے پیٹتے بھی ہیں، لیکن اس کا اکڑنا اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ آپ اتر پڑتے ہیں اور فرماتے ہیں تم تو میری سواری کے لیے کسی شیطان کو پکڑ کر لائے۔ میرے نفس میں تکبر آنے لگا، چنانچہ میں نے اس سے اتر پڑنا ہی مناسب سمجھا۔ رجیم فعیل کے وزن پر مفعول کے معنی میں ہے، یعنی وہ مرجوم ہے، یعنی ہر بھلائی سے دور ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، یعنی ہم نے دنیا کے آسمان کو ستاروں سے مزین کیا اور انہیں شیطانوں کے لیے رجم بنایا۔ اور فرمایا اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، یعنی ہم نے آسمان و دنیا کو تاروں سے زینت دی اور ہر سرکش شیطان سے بچاؤ بنایا۔ وہ اعلیٰ فرشتوں کی باتیں نہیں سن سکتے اور ہر طرف سے مارے جاتے ہیں، بھگانے کے لیے، اور لازمی عذاب ان کے لیے ہے۔ جو ان میں سے کوئی بات اچک کر بھاگتا ہے اس کے پیچھے ایک چمکیلا شعلہ لگتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا إِلَى آخر الآیہ، یعنی ہم نے آسمان میں برج بنائے اور انہیں دیکھنے والوں کے لیے زینت دی، اور اسے ہر دھتکارے ہوئے شیطان سے ہم نے محفوظ کر لیا، مگر جو کسی بات کو چرا لے جائے اس کے پیچھے چمکتا ہوا شعلہ لگتا ہے۔ اسی طرح کی اور آیات بھی ہیں۔ رجیم کے ایک معنی راجم کے بھی کیے گئے ہیں، چونکہ شیطان لوگوں کو وسوسوں اور گمراہیوں سے رجم کرتا ہے، اس لیے اسے رجیم یعنی راجم کہتے ہیں۔